الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ سجدہ کر لیں، سجدہ آ گیا، سجدہ کر لیں سب لوگ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ جس کو آتا ہے قصیدہ بردہ شیو ساتھ پڑھ دیا کرے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والتابعين ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورۃ نجم کے آلموسٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ 23 آیات پڑھی ہے، اور اس میں پہلی جو چند آیات ہیں یہ وہ ہیں جن کا درس پہلے ہم نے اس کو ذکر ہم نے کر دیا ہے، لیکن پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت جو ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس پر ہم نے تقریباً سوا گھنٹہ گفتگو کی تھی، اور اس کا موضوع یہ تھا ایصال ثواب، کہ جو لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں کہ آدمی فوت ہو جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، قرآن خوانی کا، دعا کا، صدقہ و خیرات کا وغیرہ وغیرہ،
ہم نے اس کو پورا 1-1.25 گھنٹہ اسی آیت پر درس دے کر جو ہے یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا تھا۔ وہ درس آن لائن موجود ہے، اور آج ہم پھر انہی آیات کو پھر جو ہے ان کو پڑھا ہے ہم نے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان میں یہ باتیں جو آج ہم درس میں بیان کر رہے ہیں سورہ نجم کے آخری رکوع میں، یہ باتیں ان صحیفوں میں موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جو احکام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے کچھ احکام، وہ ہماری اس شریعت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، آپ کی شریعت میں وہ موجود ہیں۔ اور وہ یہی فرمایا کہ وہ جو تھا ولید بن مغیرہ، اس کو جب کسی نے کہا تھا کہ تو اسلام نہ لا، قیامت کے دن جو تمہیں سزا ہوگی وہ ہمارے ذمہ ڈال دے اور ہم اتنے پیسے دے دے، تیرا عذاب ہم اٹھا لیں گے، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ۔ اس نے جو یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، قیامت کے دن تم میرا عذاب اٹھا لینا، کیا اس کو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی بات کس نے بتائی تھی؟ اور وہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ آیت تھی، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کہ آج کسی نے گناہ کیا اور قیامت میں اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیا، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں گناہ کر لوں اور اس کا تم عذاب بھگت لینا، ہاں جی، اور دوسرا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور دوسری آیت یہ بھی تھی کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کیا، کوئی دوسری جان اس کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ دو آیات یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں حضرات کے صحیفوں میں تھی۔ قرآن مجید جو صحیفے اترے ہیں نا، وہ ہیں تقریباً 104۔ 10 صحیفے کہتے ہیں چھوٹی بکلیٹ کو، پوری بڑی کتاب نہیں، چھوٹے پمفلٹ اسکرپچر۔ 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور جو ہے 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 حضرت ادریس علیہ السلام، 10 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 حضرت ساری فار دیٹ 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت شیس 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت ادریس پر نازل ہوئے، 10 حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے۔ پھر سن لیں اس کو، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 20 30 حضرت شیس علیہ السلام پر، اور 50 حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ بعض کتابوں میں آیا کہ 30 حضرت ادریس پر اور 50 حضرت شیس پر، جیسے بھی ہے یہ 100 اور 4 کتابیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور جو ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت محمدی میں ہیں، اور میں نے ایک جمعہ پر ذکر بھی کیا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، یعنی بہت سارے احکام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کی شریعت میں نافذ ہیں۔ مثال بڑا واضح ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ہاں جی،
قربانی کرتے ہو تو کیا کہتے ہو کہ یہ قربانی سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے نا کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ وہ کیا ایک آپ سے پہلے کا ایک قانون بنا ہوا تھا جو انبیاء کا نہیں تھا، ظالموں جابروں حکمرانوں کا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا کوئی قتل کرتا یا کوئی چوری کرتا یا کوئی گناہ کرتا تو وہ اس کو سزا دیتے، اگر وہ نہ ملتا تو اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا، اس کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا، اس بیٹے کو اٹھا لیا جاتا، اس بیوی بچوں کو اٹھا لیا جاتا، جیسے آج کل کے قانون ہیں تو ایسے کرتے تھے وہ۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے پہلے یہ کالے قانون جو تھے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا کہ اللہ تازر و وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اس میں رد ہے عیسائیوں کا بھی جو کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے مصلوب ہوئے اور سولی پر چڑھ گئے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمارا کفارہ وہ دے کر چلے گئے، تو یہ بھی اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قانون کے خلاف ہے۔ اور دوسری آیت یہ تھی کہ انسان کو کوئی اور انسان جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، قیامت کے دن اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا، یہ ان کی شریعت کا ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ آیت جو ہے نا وہ اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سعی، جس کو معتزلہ نے اور اس کے فالوور وہابی مودودی دیوبندی اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، اور جو کوئی دوسرا کو اس کے لیے کرے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ میں تفصیل سے اس کا درس پچھلا گزر چکا ہے، آج میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ 3-4 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے، یہ جو 39 آیت نمبر ہے اس کا سورہ نجم کا، اور اس کی نسخ کرنے والی آیت جو ہے وہ سورۃ وطور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس نے جب وہ آئی اس کا حکم ختم ہو گیا، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ کوئی کسی کو کوئی ثواب نہیں بخش سکتا تھا، ایصال ثواب نہیں ہوتا تھا، ایک جان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ خود انسان عمل کرے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر کوئی اور کوئی ثواب قرأت قرآن کرے، صدقہ خیرات کرے، نیکی کرے، اس کا ثواب میت کو بخش دے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے، ہماری شریعت میں حکم اور ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ عدل ہے۔ عدل کیا ہے کہ رب تعالیٰ جو آدمی کس کو کام کرے گا اس کو اس کی سزا دے گا یا اس کو جزا دے گا، لیکن اس کا فضل کیا ہے کہ آدمی نہ بھی کرے تو اس کو ثواب دے دے، یہ اس کا فضل ہے۔ جیسے آپ سنتے ہو کہ ایک آدمی جو ہے نیکی کرتا ہے تو اس کو رب تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے؟ 10 گنا۔ تو 10 گنا کیوں دیتا ہے؟ جب اس نے کیا ہی نہیں تو اس کو کیوں ثواب ملتا ہے؟ تو یہ اس کا فضل ہے۔ عدل یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی دے جتنا کہ وہ مستحق ہے۔ اس کا فضل یہ ہے کہ اس کے اوپر بے شمار عنایات اپنی فرمائے۔ یہ 2 آیات جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں جو ہماری شریعت میں ہیں، اور آگے جو آ رہی ہیں نا میں بتاؤں گا کتنی آیات آ رہی ہیں، یہ بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں تھیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے 30 حصے جو تھے وہ اس شریعت میں ہیں۔ ان کا کہ 10 حصے جو ہیں وہ جو سورۃ توبہ ہے اس کی آیت جو ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ بشر المؤمنین۔ 10 حصے اس کے ہیں جو ان کی شریعت میں تھے، اور پھر قرآن میں وہ آیت آئی۔ 10 حصے جو ہیں جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ مومنون، اس کی پہلی جو آیات ہیں 10
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ 10 یہ جو ہے نا یہ اس آیت میں ہے، اس صورت میں ہے، اور 10 ہیں جو سورۃ احزاب کی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 30 تو یہ ہیں، اس کے علاوہ 30 سنتیں اور ہیں جو آپ روزانہ اس پہ عمل کرتے ہو۔ ناخن کٹواتے ہو، بغل کے نیچے جو بال ہیں ان کو دور کرتے ہو، اور جو ہے منہ زیر ناف دور کرتے ہو، ختنہ کراتے ہو، مسواک کرتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، لبیں کٹواتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا 30 سنتیں اس طرح کی ہیں، قربانی ہے وغیرہ وغیرہ، 30 سنتیں یہ ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے کتنے احکامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں۔ اسی لیے جب پوچھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نا کہ کوئی بوجھ جوان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور انسان جو ہے وہی اس کو فیس کرے گا جو اس نے خود عمل کیا ہے۔ تو یہ شریعت ابراہیم اور شریعت موسیٰ میں تھا، اور یہ بھی تھا آگے جو آتے آ رہی ہیں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جو کچھ اس انسان کوشش کرتا ہے ان قریب وہ دیکھ لے گا۔ کب دیکھے گا؟ قبر میں دیکھے گا یا حشر میں دیکھے گا؟ ہے نا کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو حشر میں جائے گا تو وہ جو ہے نا دیکھ لے گا کہ اس کا جو نیکی ہے، اس کی جو عبادت ہے وہ خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئی۔ یا جو نیکی کرے گا، آپ نے حدیثیں سنی ہوگی کہ قبر میں جائے گا تو قبر روشن ہوگی۔ قبر میں اگر عذاب کسی بھی کی طرف سے آئے گا تو اس کی تلاوت قرآن، اس کی نماز، اس کا صدقہ و خیرات، یہ اس کو ڈھال بن جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے نا، یہ کوشش کرتا ہے، وہ اس کو دکھا دی جائے گی کہ یہ اس کی نیکی ہے۔ یا دوسرا تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن صحیح پتہ چلے گا کہ کس آدمی نے کون سی نیکی کی ہے، کیا یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یا دکھلاوے کے لیے کی ہے۔ اگر اب دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اگر کسی کا پرپس یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ بھی قیامت کو پتہ چلے گا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر وہ اپنے پرپس کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس نے کوئی دنیاوی فائدے کے لیے ہے، تو وہ بھی اس کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، یا قبر میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ریاکاری اور خالی جو ہے نا، جیسے وہ پرون میں پانی ڈالتے ہو تو وہ سارا بہہ جاتا ہے، اسی طرح وہ نیکی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اس کی ساری کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، قبر میں پتہ چل جائے گا، حشر میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیکی ریئل تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، یا اس کی نیکی جو تھی وہ ریاکاری کے لیے تھی۔ تو اس پتہ چلے گا کہ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر تو نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، نیت اچھی نہیں تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اور پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کسی کے گناہ کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، اور کسی آدمی کو نیکی جو اس کی جزا اور بدلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا، نیکی کا بھرپور ثواب دیا جائے گا، بلکہ اپنے فضل سے اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ لیکن گناہ جو ہے اس کی سزا اس کے جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا ثم یجزاء الجزاء الاوفیٰ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بات تھی۔
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب کی طرف انتہا ہے۔ یعنی آخر آج جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، آخر بات کہاں جا کر ختم ہوگی؟ کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کیوں نیکیاں اتنی کرتے ہو؟ آپ اللہ سے کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ آپ مشقت سے اپنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ سردی میں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ آپ اتنی تکلیفوں میں گرمیوں میں روزے کیوں رکھتے ہو؟ کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی انتہا کب ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس وقت جو ہے نا ساری نیکی اور بدی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ انتہا جو ہے آخر جا کر رب کی طرف ہونی، وہی سارے فیصلے جا کر ہونے ہیں۔ ایک یہ ترجمہ اس کا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ دنیا میں ڈسکس کرو، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، آپ ڈسکس کرو کہ یہ سپیکر کیا ہے، آپ ڈسکس کرو یہ عمارت کیسے بنی ہے، آپ تحقیق کرو کہ یہ بسیں کیسے بنی ہیں، سفر کیسے ہونا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، ساری باتیں ڈسکس کرو، اس کی اول سے آخر تک اس کی اسٹڈی کرو، اس کی تحقیق کرو، لیکن جب اللہ کی ذات کے بارے میں آئے تو یہ نہ اس کے اندر تحقیق کرو کہ اللہ کب پیدا ہوا، اس کی ذات کیسی ہے، یعنی اس کے اندر بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے صفات اور ذات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے اندر کسی قسم کی تحقیق اور تفصیل میں نہ جاؤ۔ یہ فرمایا کہ ساری باتوں میں تم تحقیق کرو، اسٹڈی کرو، انویسٹیگیشن کرو، لیکن جب رب کی ذات کا ذکر آئے تو اس کے اندر بالکل کسی قسم کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہ جاؤ، اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے برطرز قیاس و خیال و گمان و وہم، اے جو ہمارے وہم، گمان، قیاس، سوچ، بچار، عقل سب سے زیادہ بلند ہے۔ جو عقل میں آ جائے وہ خدا کیسا، جو سوچ میں آ جائے وہ خدا کیسا، جس کی سمجھ آ جائے وہ خدا کیسا۔ جی فرمایا کہ وہ اس کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، اس میں کسی قسم کی زیادہ انویسٹیگیشن نہ کرو، اس کی ذات پر ایمان لاؤ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات آئی، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَىٰ وَأَبْكَىٰ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ہاں جی، جس کو چاہے اس کو خوشی دیتا ہے۔ خوشی کون دیتا ہے؟ رب تعالیٰ دیتا ہے نا، اسی کو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو خوشی دیتا ہے، وہ ہنس پڑتا ہے، اور اسی وقت اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ رو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو ہنساتا بھی ہے اور اس کو رلاتا بھی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ سکھ بھی دیتا ہے جس سے انسان خوش ہو جاتا ہے، دکھ بھی دیتا ہے جس سے انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ غافل انسان جو ہے، جاہل غافل، وہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے، وہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے، لیکن اس کو رلاتا کب ہے؟ جب میدان معاشر آئے گا۔ گنہگار جو ہے، کافر جو ہے، اس دنیا میں تو ہنستا ہے لیکن روئے گا کب؟ میدان معاشر میں۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اپنی قبر کو، اپنے عذاب کو، اپنی آخرت کو یاد کر کے روتا ہے، اس کو ہنسائے گا کب؟ جب میدان معاشر میں جائے گا، اللہ انعام فرمائے گا تو اس وقت وہ ہنسے گا۔ تو یہ فرمایا انہو ہو اضحاکا و ابکا، یا اس کی تفسیر دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، فرمایا تو رب تعالیٰ بادل کو رلاتا ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے، اور جس زمین پر وہ پانی گرتا ہے بادلوں کا وہ ہنستے ہیں، چمن جو ہے وہ لہلاتا ہے، اس کے اندر پھول اگتے ہیں، تو زمین جو ہے اور جو سرسبز میدان جو ہے یہ ہنستے ہیں، اور بادل روتا ہے، اس کے رلانے سے یعنی وہ روتا ہے، پانی برساتا ہے، اور جو ہے باغات اور زمینیں جو ہیں یہ تر و تازہ ہو کر خوش ہو جاتی ہیں اور ہنستی ہیں۔ یا یہ کہ مخلص جو ہے، اللہ کا نیک بندہ، اس کو رب تعالیٰ بشارت دے کر اس کو ہنساتا ہے اور اس کو ڈر سنا کر اس کو رلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تو مسلمان خوش ہوتا ہے، اور جہنم کا ڈر سناتے ہیں تو جہنم کے ڈر سے بندہ ڈرتا ہے۔ یا جب عارفین جو اللہ کے نیک بندے ہیں
اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ روتے ہیں، ان کی آنکھ روتی ہے اللہ کا عذاب سن کر دیکھ کر، لیکن ان کے دل جو ہے اللہ کی معرفت میں ہنستے ہیں۔ تو فرمایا انہ ہوا اضحک وابکا، وہ ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، وانہ ہوا امات واحیا، اور اللہ کی ذات جو ہے جو مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے موت و حیات کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت پیدا کی، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ جب وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، تو وہی مالک ہے زندگی اور موت کا۔ اور فرمایا کہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں یہ فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ زندہ ہونے کے باوجود یہ مردہ ہے۔ کیوں مردہ ہے؟ کہ ایمان نہیں لائے، ان کے دل مردہ ہے۔ اور جو آدمی قبروں میں جا چکے ہیں ان کو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہید جو ہیں وہ اگرچہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن رب کیا فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، لیکن جو کافر ہیں ان کو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل ہم اموات فرمایا، کہ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ تو اس کا یہ بھی ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس نے موت دی اور زندگی، موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے، کہ یہ کفار کو خطاب ہے کہ اے کافرو، تمہارے ماں باپ کو اللہ نے موت دے دی کفر کی حالت میں، وہ مرے، اور آج تم کافر ہو اور ان کی جائیداد کے تم مالک بنے اور تم زندہ ہو، تو ان کو مارا، تمہیں زندہ رکھا رب تعالیٰ جل شانہ نے۔ تو موت و حیات اسی کے قبضہ میں ہے۔ یہ بھی اس صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں یہ بات ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جوڑے پیدا کرتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ آپ دیکھ لو کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی۔ ایون آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو درخت ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہے اس کے اندر جوڑا ہے، اور رب تعالیٰ جوڑے پیدا فرماتا ہے۔ ہاں جی، اور جو درخت پھل نہ دے، ہاں جی، اس کو پیوند لگاتے ہیں، اور اس کو بھی مذکر جو درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ پیوند کرتے ہیں۔ یا پھول جو ہیں، جو آج نئی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھولوں سے ہو کر جب چلتی ہے تو وہ بھاری ہو کر چلتی ہے، اور جو خشک پودے ہوتے ہیں جب ان پر چلتی ہے تو ان کو باراور کر دیتی ہے، ان کے اندر سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مؤنث مذکر دونوں کو پیدا فرمایا۔ من نطفۃ اذا تمنا، جب ماں کے رحم میں وہ مادہ منویہ مرد کا پہنچتا ہے، مذکر کا پہنچتا ہے، تو دیکھ لو برتن ایک ہے، سانچہ ایک ہے، ہاں جی، منی ایک ہے، جو مذکر کی منی ماں کے رحم میں گئی ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھو، اس میں سے وہ چاہے تو مذکر پیدا فرما دیتا ہے، وہ چاہے تو مؤنث پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، کسی کو نہیں پتہ کہ اس میں مذکر پیدا ہوگا یا مؤنث پیدا ہوگا، لیکن برتن ایک ہے، وہ رحم ایک ہے جہاں منی ڈالی جاتی ہے، من نطفۃ اذا تمنا، لیکن رب تعالیٰ کی شان دیکھی کہ اس سے خلق الزوجین الذکر والانثیٰ، اس کی مرضی ہے تو وہ اس سے مذکر پیدا فرما دے، مرضی ہے تو اس سے مؤنث پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، انہ خلق الزوجین الذکر والانثیٰ من نطفۃ اذا تمنا وان علیہ النشأۃ الاخری، اور یہ بھی آیت جو ہے پہلے صحیفوں میں تھی کہ وہ قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے دوبارہ اس مخلوق کو پیدا فرمائے گا۔ ایک تو نا ہمیں پہلی زندگی رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان، جتنے مرد و عورت اور انسان پیدا ہوں گے، یہ پہلی زندگی رب نے اس کو دی۔ مرنے کے بعد جب سارے لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ان کا جسم وجود ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی،
اللہ نوز بیسٹ کہ کتنا عرصہ تم قبروں میں رہو گے، لیکن اس کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کرے گا، نشأۃ الاخری، دوبارہ زندہ پیدا فرمائے گا انسان کو، تو یہ فرمایا کہ یہ بھی اس کے فضل سے اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی یہ اس نے اپنے ذمہ یہ چیز لازم کی ہے کہ میں دوبارہ تم کو اس قبروں سے زندہ کر کے میدان معاشر میں لے جاؤں گا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى۔ ایک ہے نشأۃ اولا، یعنی پہلا جو پیدائش کا مرحلہ ہے جس میں انسان پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جب مرتا ہے، مرنے کے بعد پڑا رہے گا، جب میدان معاشر میں جانے کا وقت قریب ہوگا، قیامت قریب آئے گی تو دوبارہ اٹھائے گا رب تعالیٰ۔ اور اس وقت کیسے اٹھائے گا؟ جیسے پہلے ہماری پیدائش یا انسانوں کی پیدائش یا جانوروں کی پیدائش منی سے ہوتی ہے، قیامت کے قریب ایک بارش برسے گی، وہ بارش کی جو پانی کا قطرے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جیسے آج کا پانی ہے، وہ پانی کے قطرے ہیوی ہوں گے جیسے منی کی طرح ہوں گے، اور جب وہ بارش کے قطرے قبروں پر گریں گے تو رب تعالیٰ ان انسانوں کو پھر قبر سے اٹھائے گا۔ فرمایا یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں دوبارہ تمہیں قبروں سے زندہ فرماؤں گا۔ یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور رب ہی ہے جو کسی کو غنی کرتا ہے اور کسی کو غریب کرتا ہے یا اس کو قناعت دیتا ہے۔ ہاں جی، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، تو اس وقت رب تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ 4 چیزیں لکھتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا، یہ ملینر ہوگا یا یہ بھوکا مرے گا، اس کو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ہوا اغنا و اقنا، وہی ہے جو انسان کو غنی کرتا ہے، وہی ہے جو اس کو فقیر کرتا ہے، وہی ہے جو قناعت دیتا ہے۔ کسی کا دل غنی کر دیا، مال اس کے پاس نہیں ہے لیکن غنی کر دیا اس کو، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، الغنا غنى النفس لا غنى المال، کہ آدمی غنی کس سے ہوتا ہے؟ جس کا دل غنی ہو، نہ کہ مال سے غنی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں ہیں کہ مال بے شمار ہے، ہاں جی، لیکن وہ کھانا بھی نہیں کھاتے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ہاں جی، پاؤں میں جوتا نہیں ڈالتے کہ جوتا گھس جائے گا تو نیا لینا پڑے گا۔ ہاں جی، اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ان کو فقیر اور غریب ہونے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، کہ ان کے دل غنی ہوتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، رب تعالیٰ بھی غنی فرماتا ہے اور پھر اس کو قناعت بھی دیتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور ان کا دل غنی فرما دیتا ہے۔ یہ بھی رب کی شان ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور رب تعالیٰ جو ہے یہ شعرا ستارے کا رب ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ نے سورہ انعام میں اگر تفسیر یاد ہو آپ کو، تو اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ غار سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، جس کا ذکر آتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ستارے کو اس کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے کہا اچھا یہ تمہارا رب ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر ٹھہرتا ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ ہم غروب آنے والے کو نہیں پسند کرتے۔ پھر چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے، پھر آپ نے کہا اچھا یہ رب ہے تمہارا، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فلما آفلا قال لا احب الافلین، ہم اس کو پسند نہیں کرتے جو غروب ہو جائے۔ وہ رب کیسا جس کی موت آ جائے یا جو غروب ہو جائے، جو ڈسپیئر ہو جائے، جس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ بڑا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم کو یہ درس دیا کہ یہ ستارہ، چاند اور سورج یہ رب نہیں ہو سکتے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ عبادت کرتے تھے، وہ ایک ستارہ جو گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں طلوع ہوتا تھا، اور جوزہ ستارہ جو ہے اس کے بعد وہ نکلتا تھا، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بات تھی کہ لوگوں، تم جس شعرا ستارے کو پوجتے ہو
اور رب کو پوجو جو شعرا کا بھی رب ہے۔ اب وہ عادت جو ہے وہ چلتی چلتی مشرکین مکہ میں آ گئی۔ مشرکین مکہ میں جو بنو خزاع قبیلہ تھا یہ اس شعرا ستارے کی پوجا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھی اس کو قرآن مجید میں بھی اس کا حصہ بنا دیا اور فرمایا او بنو خزاع تم جس ستارے کی پوجا کرتے ہو جو رب تعالیٰ ہے وہ ایسے شعرا ستارے کا بھی رب ہے، تو اس ستارے کی پوجا کو چھوڑو اور اپنے رب کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو فرمایا یہ آیت جو ہے نا کہ انہو ہوا رب الشعرا، کہ رب تعالیٰ وہ ہے جو رب ہے شعرا ستارے کا۔ ہاں جی، یہ بھی اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا حصہ تھا جو قرآن میں نازل ہوا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اب عاد علیہ السلام یعنی جو قوم عاد ہے، عاد بن ارم کی اولاد جو تھی، یہ دو عاد گزری ہے، دو عاد کی قومیں گزری ہیں، دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ پہلی عاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم پہلی قوم تباہ ہوئی ہے اللہ کے عذاب سے وہ قوم عاد ہے۔ فرمایا اس کو عاد اولا بولتے ہیں، عاد بن ارم۔ اور دوسری جو ہے نا وہ بھی اسی اسی کی شاخ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے۔ یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام میدان طی میں گئے اور آپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ چلو اریحا شہر کی طرف، اور وہاں امالکہ قوم ہے جو بڑے بڑے قدوں والی ہے، ان کے ساتھ لڑائی کر دی ہے، تو کوئی بھی جانے کو تیار نہ ہوا، جس کا قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے کہ ان یہود نے کیا کہا، ہاں جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں اس سے لڑنے والے، کیونکہ ان کے قد بہت بڑے تھے، وہ بہت بڑے جابر اور جو ہے طاقتور لوگ تھے، جس میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت یوحنا بن کالب یہ 10 آدمی گئے تھے اور باقی نہیں گئے، اور اس لیے حضرت یوشع بن نون کو رب تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یوحنا بن کالب کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو میدان طی میں آپ کا وصال ہو گیا، لیکن جو پرامس لینڈ جس کو بولتے ہیں فلسطین میں جو بنی اسرائیل گئے تو ان کو کون لے گئے؟ حضرت یوشع بن نون لے کر ان کو گئے، جو میدان جہاد میں گئے تھے، اور ثانی عاد قوم جو ہے ان سے جا کر جہاد کیا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی جو عاد کی قوم ہے ہود علیہ السلام کی، یہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں سعودی عرب میں جس کو احقاف بولتے ہیں، یعنی رب الخالی، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ علاقہ تھا، اور یہی حضرموت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، یہی ان کا علاقہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ عاد اولا کی پہلے عاد کی قوم کو جس رب نے ہلاک کیا وہی رب ہے۔ اور وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور اس کے بعد سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، قوم ہود کے بعد اس کو ہلاک کیا رب نے۔ تو یہ آیتیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، حضرت ہود بھی پہلے گزرے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام بھی پہلے گزرے ہیں، اور یہ دونوں نبی جو تھے نا عرب تھے، 4 نبی عرب میں آئے ہیں، ان میں یہ 2 جو حضرت ہود علیہ السلام یہ بھی عرب تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی عرب تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربی شروع ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا پہلی عاد قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا، رب نے ہلاک کیا، اور سمود کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ آیتیں بھی تھیں۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے یعنی ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی ہے، اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، جو قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ باغی اور زیادہ ظالم تھے۔ کیوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال کے قریب ہے،
اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، جیسے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور کل 40 یا 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اور آپ پر اتنا ظلم کرتے تھے قوم نوح علیہ السلام کی کہ مار مار کے آپ کو زخمی کر کر کے اپنی طرف سے وہ مار کر ہلاک کر کے سمجھتے تھے کہ مر گئے حضرت نوح علیہ السلام، مار کر چلے جاتے تھے، اور لیکن رب تعالیٰ ان کو زندگی دیتا تھا۔ جب واپس دیکھتے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام پھر ان کو جا کر تبلیغ فرما رہے۔ یعنی اتنا ظلم و ستم کسی نبی پر نہیں ہوا ہوگا کہ مار کے لوگ پھینک جائیں کہ اب یہ مر گیا ہے، اور پھر آپ جو ہے اٹھ کر جا کر ان کو تبلیغ فرمائیں۔ تو اس لیے رب نے اس کی قوم کو کیا فرمایا؟ ہم ازلم، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ظالم، یعنی قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ ظالم تھے، وہ اطغا اور زیادہ سرکش تھے۔ اسم تفضیل کا صیغہ اس میں آیا دونوں میں، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا پہلے ہم نے ذکر کیا جو اس سے بھی زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی۔ آگے فرمایا وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ، اور مؤتفقہ جو ہے یہ مؤتلفہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ 5 بستیاں جو حضرت لوط علیہ السلام کی تھیں، جس کے اندر وہ گناہ بڑے زبردست قسم کے اور جو ہے غلط قسم کے جو کام کرتے تھے، رب کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور وہ 5 بستیاں، جن میں بڑی بستی صدوم تھی جو فلسطین اور اسرائیل کے قریب ہے، جارڈن کے جو اس بارڈر پر جو فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، وہاں یہ جگہ تھی۔ صدوم بڑا شہر تھا، اس کے ساتھ 4 بستیاں اور تھیں، اور یہ سارے لوگ جو تھے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کے آئے تھے، اور ان کے جو تھی اغلام بازی اور لواطت ان کا جو مشغلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا کہ جبریل امین اس طرح اٹھا کر ان 5 بستیوں کو لے گئے، اتنا آسمان کے قریب لے گئے کہ اس بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز اور مرغوں کے اذانوں کی آواز فرشتوں نے سنی۔ جب آسمان کے قریب پہنچے تو رب نے حکم دیا کہ اس کو الٹا دو۔ وہ 5 بستیاں الٹا دی گئیں، اس لیے ان بستیوں کو مؤتفقہ کہتے ہیں، ہلاک ہونے والی بستیاں جو ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 5 بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فغشاها ما غشا، اور اس کو ڈھانپ دیا جس چیز نے ڈھانپ دیا، یعنی پھر پتھر برسائے ان لوگوں پر۔ اور وہ پتھر کیسے تھے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھٹے میں اینٹیں پکتی ہیں، اینٹ پک جائے تو وہ صحیح اینٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ زیادہ سڑ جائے تو وہ کالی ہو جاتی ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ وہ جو اس حالت میں وہ ہو گئی، جب وہ پتھر اس طرح کے ہو گئے اور اس کے اوپر ہر کافر کا نام لکھا ہوتا تھا، جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اس پر نام لکھا ہوتا تھا۔ وہ پتھر جب وہاں سے، جیسے ابابیل جو تھے جو جو ابرا کے لشکر پر جب انہوں نے پھینکا تو ان بھی کنکریوں پر کافروں کے نام اور ہاتھیوں کے نام لکھے تھے، وہ انہی کو جا کر لگتا اور وہ مر جاتے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو کفار کے نام ان پتھروں پر لکھے تھے، تو وہ میزائل جیسے آتا ہے نا کہ پورے اپنے ٹارگٹ پر جا کر لگتا ہے، ایسے ہی جو ہے نا وہ میزائل جو اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ کافروں کے اوپر ان بستیوں کی جو ہلاک ہوئی بستیاں تھیں، باوجود اس کے کہ وہ اب دھنس گئے نیچے، لیکن اوپر سے فغشا ما غشا، ان پتھروں سے رب نے ان کافروں کو، ان گناہ گاروں ذلیلوں کو ڈھانپ دیا پتھروں سے۔ فرمایا کہ اس پتھروں سے، کالے پتھروں سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا۔ یہ چیز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم نے اوپر ذکر کی کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، نیکیوں کی جزا بھی دے گا،
اور تمہیں مذکر و مؤنث بھی پیدا فرماتا ہے، اور جو ہے زندہ بھی تمہیں دوبارہ کرے گا، غنی بھی کرتا ہے، فقیر بھی کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں پر تم شک کرو گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں پر تم شک کرو گے۔ یہاں تک جو آیتیں تھیں نا، یہ ساری جو اوپر میں نے آج جس کا درس شروع کیا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری جو قرآن میں ہیں، سورہ نجم کے آخری رکوع میں یہ ساری آیات موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ توبہ کی وہ جو صفات ہیں التائبون العابدون والی، اور سورہ مومنون کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں غالباً وہ بھی، اور سورہ احزاب کی ان المسلمین والمسلمات وہ جو ہے 10 اوصاف جو ہیں، یہ بھی جو قرآن مجید میں ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بات موجود تھی۔ پلس اس کے علاوہ یہ جو سورۃ مائدہ میں آتی ہے، جو آتی ہے جس میں آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ آیت کریمہ۔ اور یہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، یہ آیات فرمایا کہ یہ بھی ان صحیفوں میں موجود تھی۔ اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا ومن سن سیئتا فی الاسلام فلہ وزرها ووزر من عمل علیہا۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضور کی حدیث ہے، لیکن صحف ابراہیم میں یہ آیت تھی۔ کیا مطلب کہ جو کوئی اسلام میں ایک نیا کام شروع کرے اور وہ ہو اسلام کے مطابق، اس کے اندر برائی نہ ہو، تو اس پر جو بھی عمل کرے گا قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کام شروع کیا ہے۔ اور جس آدمی نے کوئی برا کام شروع کیا اور اس پر پھر قیامت تک جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو جو ان لوگوں کو عذاب ہوگا ان کا عذاب اس آدمی کو بھی ہوگا جس نے وہ کام شروع کیا ہے۔ جیسے قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کیا، اور قتل اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنا عذاب اور گناہ ہر قاتل کو ہوگا، وہ سارا کا سارا اکٹھا قابیل کو بھی ہوگا۔ اسی طرح جو اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت شروع کی، اس سے پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، ہاں جی، تو حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت شروع کی، تو اسلام میں یہ ایک اچھا طریقہ شروع کیا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ تراویح پڑھیں گے، جتنا ثواب ان کو ہوگا، وہ سارا ثواب حضرت فاروق اعظم کو ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ آیت تھی۔ اسی طرح فرمایا، اب یہاں تک جو تھا نا وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، یہاں تک جو تھی نا آیات، یہ 18 منتی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی۔ آگے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، ھذا کا مطلب اشارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا قرآن کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے نبی جتنے آئے انہوں نے وہی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں، اور پہلے جو 103 کتابیں آئیں انہوں نے جو بات کی وہی قرآن نے کی۔ تو اللہ فرماتا اے سننے والے، اے انسان، ھذا نذیر، یہ میرا رسول یہ بھی نذیر ہے، اور اگر قرآن کی طرف اشارہ ہو تو یہ قرآن بھی نذیر ہے۔ جن باتوں سے پہلی کتابوں نے ڈرایا، یہ قرآن بھی اسی سے ڈرا رہا ہے، اور جن باتوں سے پہلے رسولوں نے ڈرایا، یہ میرا رسول بھی اسی سے ڈرا رہا ہے۔ فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، جو پہلے جو ڈر انبیاء نے بتائے تمہیں، پہلی کتابوں نے بتائے، یہ قرآن اور یہ رسول بھی تمہیں وہی ڈر بتا رہا ہے۔ یہاں سے پھر آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا آزفۃ الآزفہ، دیکھو
وہ قریب آ گئی قریب آنے والی، قریب آ گئی قریب آنے والی۔ کون سی چیز قریب ہے؟ قیامت قریب آ گئی، آزفت لازفہ، ہاں جی، قریب آ گئی قریب آنے والی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آپ ایک ونڈو اور دروازے کے پاس کھڑے تھے، فرمایا اس پردوں کے پیچھے مجھے قیامت نظر آ رہی ہے، پردوں کے پیچھے قیامت نظر آ رہی ہے، یعنی اتنی قریب آ گئی ہے ہاں جی کہ یہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب 1400 سال گزرے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کتنے ملین ایئرز اور لگیں گے اور قیامت آئے گی، لیکن جس کو قیامت کا فکر اور خوف ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت جو ہے نا پردوں کے پیچھے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا آزفت لازفہ، وہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ کیسے؟ اگلی سورت جو اس کا درس اگلے جمعے پہ آئے گا، سورت قمر، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی قریب کا کیا مطلب؟ کہ نبی کریم علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کی نبوت نہیں ہے۔ تو حضور کا تشریف لانا یہ بتاتا ہے کہ اب قیامت قریب ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہاں جی، ان کو بتا دو کہ یہ اللہ کے علم میں ہے، اور جب وہ قیامت آئے گی نا اسی نے کھولنا ہے قیامت کے راز کو کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس قیامت کو لانے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو قیامت جب وہ چاہے وہ لے آئے گا، اور اچانک آئے گی۔ تو فرمایا قریب آنے والی قریب آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس قیامت کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ الیہ یرد علم الساعہ، کو پوچھے تم سے قیامت کب ہے تو کہو اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے کہ وہ کب اس کو لائے گا۔ ہاں جی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو کوئی اور ظاہر نہیں فرماتا، تو اللہ ہی ظاہر فرمائے گا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اور تم اے کفار مکہ، تم جو ہے کیا ان باتوں میں تعجب کرتے ہو؟ کس باتوں میں؟ کہ انسان جو ہے رب تعالیٰ نے اس کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، یعنی انسان جو ہے وہ نبی اور رسول بن کے آگے۔ وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے رب تعالیٰ اس کو رسول اور نبی بنا دے۔ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول تو جو ہے وہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسا انسان ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے شہر میں پیدا ہوا، کل تک ہم اس کو جانتے ہیں، یہ کیسے انسان بن گیا، یہ کیسے نبی اور رسول بن گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ نبی اور رسول ہے؟ وتضحکون، اور ہنستے ہو اس بات پر، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم غافل ہو۔ یعنی تمہیں تو چاہیے تھا کہ قیامت کا عذاب، قیامت کی تکلیف، قیامت کا دن اور یہ عذاب دیکھ کر تم روتے۔ ہاں جی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم روتے، اور تم تو ہنستے ہو اور تم مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم روتے، ہنستے نہیں، وانتم صامدون، تم غافل ہو، غفلت اختیار کر گئے ہو، تم چیزوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ وعید فرمائی کفار کے لیے۔ اگلی آیت فرمائی فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، یہ پوری سورت جو ہے نا یہ یک وقت نازل ہوئی مکہ میں، پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی اس وقت۔ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ ہے،
اور پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی. یہ پہلی صورت ہے نازل ہونے والی سجدے کے ساتھ اور بیک وقت نازل ہونے والی. یہ نازل ہوئی تو اس وقت جتنے انسان موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے. نبی کریم علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے، کافر بھی سجدے میں چلے گئے، مسلمان بھی چلے گئے. سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا سورت کے شروع میں کہ وہ کون تھا. اس نے کیا کیا؟ مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی پر لگا دی اور کہا میں تو یہی کر سکتا ہوں، میں تو یہی کر سکتا ہوں. وہ نیچے نہیں جھکا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھا. یعنی جب وہ مرا تو وہ کافر تھا. اور اس کی خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور کافروں نے کفر کی حالت میں سجدہ کیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. جن لوگوں نے سجدہ کیا، یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ پہلا سجدہ جب یہ نازل ہوا تو جب کفار نے سجدہ کیا، جو تفسیر میں آتا ہے کہ سارے کے سارے کافر سونر اور لیٹر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سوائے اس ایک شخص کے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے مٹی اٹھا کر ایسے کر دی کہ میرے لیے یہی کافی ہے. وہ کفر کی حالت میں مرا. تو یہ جو ہے نا سجدے کی آیت ہے. آپ نے دوبارہ سنا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سجدہ کر دیں اس کو. ہاں جی. اور سجدے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے سجدہ تلاوت قرآن مجید کی. کھڑے ہیں تو اس وقت بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں نیچے ہو کر، بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے لازم کیا ہے کہ باوضو ہونا چاہیے انسان کو اور قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو جس طرف منہ ہو اسی طرف جو جھک جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وضو بھی ضروری ہے سجدے کے لیے، بہقی شریف کی حدیث ہے. وضو بھی ضروری ہے اور قبلے کی طرف منہ بھی ضروری ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو 17ویں پارے کے آخری رکوع میں سجدہ ہے وہ شافعی کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے. اس لیے کہ امام صاحب کے کچھ رولز ریگولیشن ہیں جس میں جو ہے رکوع اور سجود کا ذکر آئے، وہاں سے مراد نماز کا سجدہ ہے، عبادت ہے، وہاں سے تلاوت کا سجدہ مراد نہیں ہے. جیسے قرآن مجید کے تیسرے پارے میں آتا ہے مریم کے ذکر میں فسجدی ورکعی وسجدی کا دونوں کے لفظ آتے ہیں، تو وہاں کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، نہ شافعی نہ حنفی. تو معلوم ہو کہ وہاں عبادت مراد ہے. تو اسی طرح جو 17ویں پارے کے آخر میں ہے وہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں جہاں رکوع اور سجدے دونوں کا ذکر ہو وہاں سجدہ تلاوت نہیں ہوتا، وہاں نماز کا سجدہ مراد ہوتا ہے. اس لیے احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک جو سجدہ جو ہے 17ویں پارے والا وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو ائمہ میں اختلاف ہے کہ کون سا سجدہ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت میں اس کو ذکر کروں گا. تو یہ تھا آج کا درس جو آج ہم نے دیا. یہ اب سورہ نجم جو ہے 53 سورت اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہوئی، اور اگلے جمعے کو زندگی رہی تو انشاءاللہ سورت قمر نمبر 54 وہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.